السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما۔ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گھر جس کی سنت ہے روح انسانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج چونکہ آپ جانتے ہو آج 5 ستمبر کی تاریخ ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ملک ہندوستان میں ہر سال اس دن یوم اساتذہ کے نام پہ ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے، اور اس ٹیچرز ڈے میں مختلف پروگرامات ہوتے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، جو بھی تعلیمی ادارے ہیں ان میں انعقاد کیے جاتے ہیں مختلف پروگرامات۔ میں یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا یہاں پہ تعلیمی ادارے ہیں، اس میں اساتذہ ہیں، اساتذہ کی کیا اہمیت ہے، ہمیں کیوں یہ بنانا چاہیے، ہمیں کیوں اس پہ اہمیت دینی چاہیے، اس سے ہمارے استاد میں کیا چیز آئے گا۔ پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو مغربی ممالک ہیں، جیسے ہم مغربی ممالک میں بات کریں گے، جو بھی ڈیولپڈ نیشنز ہیں، وہاں پہ قوم کیوں اتنی ترقی پذیر ہوتی ہیں، وہاں پہ ترقی کیوں اتنی ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے ایک کارن یہ ہے کہ وہاں کے جو اساتذہ ہیں ان کو قوم میں سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ میرے کہنے کا غرض ہے کہ وہاں پر سب سے زیادہ ریسپیکٹیبل جاب اگر کوئی پریفر کیا جاتا ہے، یا جس کو لوگ بھی عزت دیتے ہیں، جو وقت کی جو حکومت ہوتی ہیں عزت دیتے ہیں، وہ صرف اور صرف کس کو، ایک اساتذہ کو دیتے ہیں، اور وہاں پہ اساتذہ بننا ایک فخر کی بات ہوتی ہے۔ تو اسی نوعیت سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کا فیوچر ہے، دنیائی اعتبار سے جو ان کا فیوچر پھر بنتا ہے، وہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کتنے ایجادات کیے۔ اگر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو ایشین کنٹریز ہیں، ممالک ہیں، اس کو چھوڑ کر جو ابھی تک نوبل پرائز جو دنیا میں ایجادات ہوئے ہیں، سب سے زیادہ اگر ہم بات کریں گے اپراکسیمیٹلی 1200 ابھی تک نامینیشنز ہوئے ہیں نوبل پرائز کے، لیکن ان میں سے اگر ہم دیکھیں گے تو 90% جو ملے ہیں، جو اس کے ایوارڈز جو ملے ہیں نوبل پرائز کے، وہ ملے ہیں کن کو؟ ان مغربی ممالک کو۔ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کی احترام کرتے ہیں۔ نہ صرف ان کے اسٹوڈنٹس، وہ تو نچی سطح کی بات ہے، وہاں کے تہذیب، وہاں کے جو گورننس ہیں، جو بھی وہاں پہ لوگ ہیں، معاشرہ ہے، استاد کی احترام کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بات کریں گے اپنے ملک ہندوستان کی، تو یہاں پہ جو استاد کی پوزیشن کیا ہے؟ استاد کی پوزیشن نہ تو اس کو کسی جگہ پہ وہ وقار، وہ عزت نہیں ملتی ہے جو اس کو ملنی چاہیے، کیونکہ یہ جو استاد ہوتا ہے، یہی قوموں کو جو فیوچر ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ نیشن بلڈرز ہوتے ہیں، ان کی سب سے زیادہ ویلیو ہونی چاہیے، ان کی قدر ہونی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہی تراشتے ہیں قوم کس رخ پہ جائے گی، فیوچر کہاں پہ ہوگا ہمارے ملک کا، وہ انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم استاد کی احترام کریں، بنیادی سطح سے اور بالائی سطح تک جو ہماری گورننس ہے، وہاں تک بھی یہ ہو جائے کہ استاد کی احترام کی جائے، جیسے مختلف موقعوں پہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اسی طرح استاد کا جو پیشہ ہے، اس کو ایک اچھا سٹیٹس ملنا چاہیے قومی سطح پہ۔ اب ہم دوسری بات کرنا میں چاہتا ہوں کہ NEP کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل جب یہاں پہ جب ایک دور تھا ہم پڑھتے تھے، تو مار پیٹ کا تسلسل زیادہ تھا ہمارے اداروں میں، تعلیمی اداروں میں۔ تو کیا ہوتا تھا کہ بچے خاص کر ادھورے چھوڑ جاتے تھے تعلیم۔ وجوہات یہی ہوتی تھی کہ بچے پڑھنے میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے۔ وجہ ایک کارن تو اس کا تھا کہ مار پیٹ کی وجہ سے بھی۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں گا کہ جہاں پر بھی مجھے اب جب میں یہاں اس لیول پہ پہنچ چکا ہوں، تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ میرے تناظر سے، میری اوپینین سے، کہ
بچے کو ہم زیادہ جب مار پیٹ کریں گے، اس کی کم ہمتی کریں گے، اس کی سیلف اسٹیم کو ہارم کریں گے، اتنا وہ تعلیم میں پیچھا چلے جائے گا، وہ آگے نہیں دوڑے گا۔ جتنا ہم بچے کے لیے موافق وہ تعلیم کے لیے موافق حالات بنائیں گے، اتنا وہ آگے بڑھے گا۔ جتنا ہم اس کی سیلف اسٹیم کو ڈیولپ کریں گے، اتنا وہ آگے بڑھے گا۔ اور یہ چیز بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اب جو گلوبلائزیشن ہو چکی ہے، اب تو دور بدل رہا ہے، نالج تو اب سبوں کے پاس ہیں، لیکن بچے کو اس قابل بنانا کہ اس کے لیے ایجادات، انوویشنز، ایسے آئیڈیاز، کریٹو آئیڈیاز کیسے اس کے اندر ڈیولپ ہو جائے۔ ابھی بھی اگر ہم اس دور جدید کے حساب سے دیکھیں گے تو وہ مار پیٹ، وہ بچے کو مارنا، وہ بالکل بھی کام نہیں چلے گا۔ اب تو ہمیں بچے کے ساتھ 2 وے پروسیس چلے گا، اب 1 وے پروسیس بند ہو چکا ہے۔ اب ہمیں بچوں کا بھی سننا ہے اور یہاں سے بھی کمیونیکیٹ کرنا ہے بچوں سے، تب جا کے کام چلے گا۔ تو بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بچہ اب اگر ہم دیکھیں گے کہ بہت سلو چل رہا ہے، کام مطلب ہمیں ریسپانس نہیں دے رہا ہے کلاس میں، بہت پیچھے چل رہا ہے اس حساب سے تو پڑھنے کے معاملے میں، تو آپ دیکھیے، ایک بار اس کی حوصلہ افزائی آپ کیجئے، 1-2 مہینے دیکھ لیجئے، دیکھو وہ کتنا آگے آئے گا، اس کی پڑھائی میں دلچسپی بڑھے گی، اس کا جو دھیان کتابوں کی طرف شوق اس کو بڑھے گا۔ اسی لیے مطلب میرے حساب سے بہترین ٹیچر ہم اسی کو کہہ سکتے ہیں جو بچے کے اندر تعلیم کے لیے خود دلچسپی لائے۔ یہ نہیں کہ بچے کو مار پیٹ کی وجہ سے وہ پڑھ رہا ہے، بلکہ بچے کے اندر خود شوق ابھرنا چاہیے کہ میں پڑھوں گا۔ تو ایسے اساتذہ کی ضرورت ہیں، یا ایسے استاد کی میں قدر دیتا ہوں، اس کو میں ویلیو کرتا ہوں، اس کو میں سلام کرتا ہوں، سلیوٹ کرتا ہوں، جو بچے کے لیے یہ مشکل طے کرنا مشکل کرے کہ اس کے لیے والد اس کو زیادہ محبوب ہیں یا اس کا اپنا اساتذہ محبوب ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ ہمبلی بچوں کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اس معاشرے میں اب تو وہ ہمدرد نہیں رہے جو بچے کی تربیت کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے کن کن جرائم میں اس سوسائٹی میں پھنس گئے ہیں۔ تو یہ سب کام کرنا ہے صرف ایک ٹیچر کو۔ امید ہے کہ آپ بھی اس پہ عمل پیرا ہوں گے۔ تو کوئی میری بات سے اتفاق نہیں رکھتا ہو تو کوئی بات نہیں، یہ میرا پرسنل اوپینین ہے، اس میں کوئی چیز آپ اتفاق نہیں کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔